بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز سامعین اکرام، نئے عنوان کے ساتھ آج کے درس کی ابتدا ہو رہی ہے اور وہ ہے تربیت اولاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچوں کی تربیت. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے معلم بنا کر مبعوث فرمایا. چنانچہ آپ چھوٹوں بڑوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا کرتے تھے. بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو روایت کیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں ایک جامع حدیث ذکر کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو چند بنیادی باتوں کی تعلیم دی تھی، اور وہ باتیں آج بھی ہر بچے کی اسلامی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہیں، نہ کہ بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے بچے میں تمہیں آج نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا. میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچنا، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت دینے کا ایک انداز ہے. ایک صحابی چھوٹے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو اپنی سواری پر بٹھا رکھا ہے، اور پھر اس لڑکے سے کہتے ہیں، یا غلام، اے لڑکے، کیا میں تجھے چند ایسی باتیں نہ سکھلا دوں کہ اگر تو ان پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے نفع پہنچائے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 10 باتیں جو ہیں سکھلائی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ تھی، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچنا، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. حدیث کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی شخص واقعی اللہ پر ایمان لائے اور کما حقہ اللہ کے دین کو اپنا لے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کی حفاظت فرماتا ہے. نمبر 2، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ حدود ہیں، ان کو پامال نہ کرو، ان کو توڑو مت. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے تمہارے سامنے ہوگا. جب آپ اللہ کے نیک بندے بن کر اس کے احکامات پر عمل کریں گے اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے آپ اس سے رکیں گے،
تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور اللہ کے حدود کو پامال نہیں کریں گے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہمیشہ آپ کے شامل حال رہے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔ نمبر 3، اذا سألت فاسأل اللہ، تم جب بھی مانگنا چاہو تو صرف اللہ تعالی سے مانگنا۔ اس میں سوال اگر کرنا ہے تو صرف ایک اللہ سے کرنا ہے۔ نمبر 4، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا۔ ایک ہے سوال، ایک ہے مدد طلب کرنا۔ سوال یوں ہی انسان کوئی چیز مانگے، یہاں بات سمجھ لیں، سوال دو طرح ہے۔ ایک تو ہے کہ ما فوق الاسباب کسی سے سوال کرنا، یہ صرف ایک اللہ تعالی سے سوال کیا جائے گا۔ من تحت الاسباب آپ سوال کر سکتے ہیں، کسی سے کہہ سکتے ہیں مجھے پانی دے دو، مجھے ضرورت ہے کچھ پیسے دے دو، کوئی انسان ہے آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ ما فوق الاسباب، جہاں کوئی سبب نہ ہو اور وہاں پر کوئی سوال کرے کہ اے فلاں میری مدد کر دو، اے فلاں میری بگڑی بنا دو، اس قسم کا سوال ہی دراصل یہ کیا ہے، ممنوع ہے، کیونکہ اس طرح کا سوال صرف ایک اللہ تعالیٰ سے کیا جائے گا۔ اب ہے ایک استعانت۔ استعانت ہمیشہ کسی کے مقابلے میں، یا استغاثہ، فریاد، یہ کبھی کبھی کسی کے مقابلے میں طلب کی جاتی۔ فلاں مجھے ستا رہا ہے، فلاں مجھے مار رہا ہے، بندہ فریاد کرتا ہے، استعانت طلب کرتا ہے، یا اللہ تو مدد کر۔ تو استعانت بھی، فریاد بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں جو آپ کو کچھ دے سکے، اور کوئی نہیں جو مصیبت میں آپ گرفتار ہوں تو آپ کو بچا سکے۔ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا نمبر 5، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اس بات پر اچھی طرح سے یقین کر لو کہ اگر تمام لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں محض اتنا نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، یعنی تمہاری تقدیر میں۔ اور اگر وہ سب کے سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ نے جو تیرا نقصان لکھ رکھا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ کتنی واضح بات ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ ہم کو اور آپ کو دنیا میں جینا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ ملنے والا ہے، اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھٹی بات، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اب اللہ کا لکھا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، چاہے وہ کچھ نفع کا حصول ہو یا کسی ضرر سے آپ بچنا چاہتے ہیں، جو مقدر میں ہے اب اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ٹالنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں، دعا کریں، وہ اللہ تعالیٰ مشکلوں کو ٹال دے گا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و بھلائی عطا فرمائے گا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا، تنگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ جب اللہ نے عطا کیا ہے، ہم خوشحال ہیں، اچھے پوزیشن میں ہیں، اچھے حال میں ہیں، تو اس وقت ہم کو چاہیے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ بندوں کے جو حقوق ہیں اس کا بھی خیال کریں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں کا خیال کریں۔ کب؟ جب اللہ عطا کیا ہے، خوشحال ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، کر سکتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعرفک فی الشدہ، جب تم تکلیف کی گھڑی میں، جب مشکل حالات تم پر آ جائیں گے، تب اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔
اللہ تعالیٰ تم کو مشکلوں سے نکالے گا۔ نمبر 8، وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے جو چیز روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی، اور اللہ تعالیٰ تجھے جو چیز عطا کرنا چاہے اسے کوئی بھی تجھ سے روک نہیں سکتا۔ یہ بہت پختہ عقیدہ ہے۔ اب یہ پچھتانا نہیں کیا کروں یہ وہ، اللہ جو دینا ہے نا اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جو چیز آپ کو نہیں ملی اب یہ سمجھو وہ مقدر میں تھی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وہ چیز دے دلا نہیں سکتی تھی۔ یہ عقیدہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 9، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ۔ اور یہ بھی جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ جب پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تکالیف سے دوچار ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اور یہ صبر کیا کرے گا؟ صبر کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی۔ جلد بازی کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور صبر نہیں کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایک مشکل تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ کئی مشکلیں آپ پیدا کر لیں گے، اور اگر آپ صبر کریں گے، جمے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ساتھ ساتھ کیا؟ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ جب بھی ہم دنیا میں پریشان ہوں گے نا، صبر کرتے رہیں گے تو یہ پریشانی ٹلے گی، اور اس کے بعد خوشحالی کا دور بھی آنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے رسول نے سکھلائی۔ اور کس کو سکھلا رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ آج تو بچوں کو چھوڑیے، ہم جیسے بڑوں اور نوجوانوں اور بزرگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو خوب اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ آج ہم میں کے کتنے عام تو چھوڑیے، کتنے علماء ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھلائی۔ اور نمبر 10، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے۔ معنی کیا ہے؟ ہر پریشانی کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد ایک آسانی ضرور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ عقیدہ ہو کہ پریشانی آئی ہے تو ضرور اس کے بعد ایک آسانی ہے، ایک آسودگی ہے جو جلد ہی ملنے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، اور بالیقین پریشانی کے بعد بہت ساری آسانیاں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، 2804 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے، ترمذی میں 2516 پر آئی ہے، وصححہ الالبانی۔ یہ 10 نصیحتیں بچوں اور بڑوں سب کے لیے انمول موتی ہیں، لہذا سب کو ان پر عمل کرنا چاہیے، اور خصوصاً بچوں کو تو یہ باتیں خوب یاد کرانی چاہیے۔ تربیت کے انداز سے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، کیسے اللہ کے رسول نے محبت بھرے لہجے میں پہلے یا غلام کہہ کے پکارا، پھر اس کے بعد ایک ایک باتیں آپ بیان کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو بھی پہلے خود ان باتوں کو سیکھنے کی توفیق دے، اور پھر اپنے بچوں اور اہل عیال کو اور سب کو ان باتوں کو سکھلانے کی توفیق دے۔ دراصل بات یہی ہے کہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ خود دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کیا سکھلائیں گے؟ جو جانتے ہیں وہی ہم بچوں کو سکھلا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں، اور یہ نصیحت بھری باتیں جو دنیا آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہیں، ہمارے عقائد کو درست کرنے والی ہیں، ان کو ہم فراموش کیے بیٹھے تو کیسے کامیاب ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم بار بار ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی احادیث کو پڑھنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق دے، اور اپنے بیوی بچوں میں یہ تربیت اور بھرا انداز اپنا کر ان کو سمجھانے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔